واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہوا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے، پڑھیں. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا، حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو،
جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے, آپ رازدار رسول تھے, وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے, اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں, اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں, بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی ہیں, علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں, اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلے والا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ
کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی؟ جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب، آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے. اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا.
تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی، اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے، اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں، یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے، کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی۔ تو غم حسین تو جاری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر۔ امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ۔ کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا، کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو۔ اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے۔ اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا، یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو۔ اچھا، اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے۔ ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، جو بخاری میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو، تم تو اتنے مہمان نواز ہو، تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں۔ جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا۔ اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہے۔ اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا، اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی۔ اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ اب مجھے بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ اللاجیکل بات ہے یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے۔ تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے، اہل البیت بالکل الگ ہے، جن کے گھر سے دین ملا۔ دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور۔ جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین۔ اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا۔ جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ، احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور دو گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا۔ تو یہ آپ نے دو نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا۔ جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر سنی ہو شیعہ ہو, محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں, اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلوف کی شکل میں دونوں طرف, وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے. اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں, اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں. اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینسز ضرور رکھیں, لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں, اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے, جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام, بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا, تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں, جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں, قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں, اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں, یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بس آج کے اس محرم کی مجلس میں 4 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 23 جولائی 2023 کا یہی میسج ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں, بلکہ ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اہل البیت, ان کے جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے, ان کے ساتھ محشور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے, اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے, اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ امت تیار ہو سکے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا, یزید کی بیعت سے ہی متعلق ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق کہ انہوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی اور وہ لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرتے تھے کہ تم بھی اس کی بیعت کر لو. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ کیا بات. ہاں ایسا ہی ہوا تھا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت نہیں کر رہے تھے یا جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے یا ایٹ لیسٹ صحابہ اور تابعین تھے. صحابہ اور تابعین تھے. تو عبداللہ ابن عمر کی ایک انڈیویجول رائے ہے نا, تو غلط بھی ہو سکتی ہے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کی رائے غلط نکلی ہے, انہوں نے خود مانا ہے. آل امیہ نے انہیں قتل کروایا نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حجاج ابن یوسف
تیمارداری کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کا قاتل کون ہے، میں اسے نہ چھوڑوں. انہوں نے تقیہ کیا، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تم، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے ورنہ وہ شہید ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیتا. ظالم آدمی تھا. ہر بندہ تو جابر حکمران کے سامنے نہیں کلمہ حق بلند کر سکتا. تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں مجموع الزوائد میں المستدرک حاکم میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی نہ تو نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی غم ہوگا نہ اور کسی معاملے میں، سوائے اس کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا تھا حضرت علی کے ساتھ مل کے. مجھے اس وقت نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا. جو بات مرتے وقت عبداللہ بن عمر کو سمجھ آئی، وہ بات اس سے آلموسٹ 34 سال پہلے مولا علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. تو بعد میں جن لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے تو اس وقت فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، تو انہوں نے مان تو لیا. باقی میں نے بتایا عبداللہ بن عمر کی نیچر جو ہے نا وہ پیسو تھی، ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، جب حضرت معاویہ نے ان کے سامنے حضرت عمر کی توہین کر دی ہو تو ادھر نہیں جواب دے سکے. جب حضرت معاویہ نے کہا تھا جو کوئی خلافت کی طلب رکھتا ہے اپنا سینگ اٹھائے. عرب کے لوگوں کا پھر آپ پتہ نا زبان کی جو ہوتی تھی تیزی، وہ تو پھر بڑی تھی نا. سینگ اٹھائے اپنا، یعنی اپنا سر بلند کرے، قرن اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو جب مجمع چھٹ گیا تو بعد میں حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن عمر ادھر جواب کیوں نہیں دیا حضرت معاویہ کو جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو یعنی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے باپ کو ہی کہہ رہے ہیں. ان کا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جن لوگوں نے حالت اسلام میں جبکہ تم لوگ کافر تھے تم لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے. یعنی تم باپ بیٹا کافر تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا باپ مسلمان تھا، اور ہم تم لوگوں سے خندق لڑتے تھے، ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، اور آج تم لوگ بعد میں طلقاء ایمان لائے ہو اینڈ پہ جا کے، اور آج تم لوگ خلافت کے حقدار ہو. یا مولا علی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں جن کے ساتھ تم جنگیں کر رہے ہو. تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے باپ کی توہین کے اوپر بھی جواب بعد میں دیا، اس وقت نہیں دیا. تو اس کے آگے الفاظ ہیں، حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. تو جان اور عزت محفوظ نہ ہو اگر، تو وہاں پہ آپ اختلاف رائے کیسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جا کے عبداللہ بن عمر کہتے تھے بیعت نہ توڑو یزید کی. باقی لوگ کہتے تھے کیوں نہ توڑیں، اس سے بڑا اور کوئی واقعہ ہوگا. جو توڑنے والے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھتے تھے، وہ توڑنے والے لوگ کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو اہل بیت کے احترام کو سمجھتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ظلم کیا ان لوگوں نے. ان لوگوں کی رائے کی قدر نہیں ہے. پھر عبداللہ بن عمر تو بعد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ گئے. تو ذرا پیسے مزاج کے تھے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو بھی بھیجا ہے نا اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں پھر ناخلف لوگ جانشین بن جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے اور ان کاموں کے خلاف چلتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجہ ایمان کا. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر لیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. اب وہ تابعی کہتا میں کیا عبداللہ بن عمر سے بحث کروں، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے خود یہ حدیث سنی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں بڑا عرصہ خاموش رہا حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے. تو ظاہر عبداللہ ابن مسعود تو سینئر صحابی تھے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں سینئر صحابی کو ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں میرے دماغ میں تھا اب موقع ہے کہ میں نا یہ بات کر دوں. تو جب کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو میں نے عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا، عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کے حکمران ہیں ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی. تو پھر عبداللہ بن عمر وہاں پہ خاموش ہو گئے. تو وہ ایکٹیو والی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے تھے. اس لیے پھر وہ اس لیول پہ اتر بھی نہیں سکتے تھے جہاں پہ حسین ابن علی اترے.
اور دوسرا ان کے اترنے سے ایسا کوئی فرق نہ پڑتا. حسین ابن علی کا اترنا ضروری تھا کیونکہ خاندان رسول کے ریپرزینٹیٹو تو حسین ابن علی تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے مولویوں نے اور ان کے اللہ والوں نے, علماء نے ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکا. اچھا یزید کو بھی پتا, آپ دیکھیں یزید نے اور ان کے والد محترم نے تلوار کے زور پہ پوری سلطنت اسلامیہ سے بیعت لے لی تھی سوائے چند ایک لوگوں کے. تو کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن فرق اس لیے پڑا, ان کو پتا تھا جب تک حسین بیعت نہیں کرتے نا ہماری ملوکیت خلافت نہیں بن سکتی. تو پھر انہوں نے ان کی ملوکیت کو خلافت نہیں بننے دیا حضرت حسین نے. ان کو پتا تھا کہ یہ اختلافی نوٹ بہت خطرناک ہے, سارے جج بھی ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا, حسین کا اختلافی نوٹ سارے ججوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان زمانوں میں کسی ایک شخص کا بیعت سے انکار کرنے کا مطلب ایک شخص نہیں پورا قبیلہ ہوتا تھا, قبائلی سسٹم تھا. آج اگر نواز شریف صاحب بیعت کر لیں عمران خان کی تو آپ اس کو پوری نون لیگ کی بیعت تصور کریں گے, ایک انڈیویجول کی نہیں. یا عمران خان صاحب بیعت کر لیں نواز شریف, نونی والے ناراضی نہ ہو جائیں, تو پوری پی ٹی آئی کی بیعت تصور ہوگی. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اگر حسین ابن علی نے نہیں کیا تو مراد ہے بنو ہاشم نہیں بیعت کر رہا, پورا قبیلہ. تو یہ کہتے ہیں 2-4 بندوں نے بیعت نہیں کی, 2-4 بندے نہیں ہیں, 2-4 قبیلے ہیں اور کوئی عام قبیلے نہیں ہیں. عرب کے بہترین قبائل ہیں جن کی اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ہیں. انصار بھی خلاف تھے. انصاریوں نے تو ایون حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت کو بھی اس طریقے سے کھلے دل سے قبول نہیں کیا. وہ تو اس وقت بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. یا سعد ابن عبادہ کے لیے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے انصاری, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث گواہ ہے اس بات کے اوپر, ان کو خطرہ تھا کہ بھئی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کو ہم نے بدر و احد میں قتل کیا ہوا ہے, یہ تو پھر ہم سے بدلے اتاریں گے اپنے باپ داداؤں کے. پھر لائن ہے نا, دیکھو نا, چون چون کے لائن ہے.